الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی خاتم الرسل وسید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین اور ناظرین، درس قرآن کا سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری ہے۔ اللہ رب العزت صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سننے اور سنانے کی برکت سے روز محشر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے۔ گزشتہ درس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق تھا۔ آج سورۃ الفاتحہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، لیکن آج کے سبق میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی طرف ہم نہیں جائیں گے، صرف سورۃ الفاتحہ کا تعارف ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت، اس کے فضائل، اس کا تعارف اور اس کے جو مختلف نام آئے ہیں تفاسیر میں، ان پر تھوڑی بہت بات اور تبصرہ ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے۔ آپ حضرات یقیناً جانتے ہوں گے کہ قرآن کریم کی صورتیں دو قسم کی ہیں، بعض مکی اور بعض مدنی۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب نماز کی فرضیت ہوئی تبھی یہ نازل ہوئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ تو مکہ میں نازل ہوئی اور دوبارہ بھی مدینہ میں بھی نازل ہوئی، کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں مدینہ میں بھی نازل فرمایا۔ سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ افتتاح سے ہے، شروع کرنے والی۔ اس کو فاتحہ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کا افتتاح ہوتا ہے اس سورت مبارکہ سے، اور اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ نماز میں جو ہم قرات کرتے ہیں اس کا افتتاح اور اس کا شروع بھی اسی سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے۔ ان نسبتوں کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ فضیلت اس کی اتنی ہے کہ ایک صحابی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نے جواب نہ دیا۔ فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میری ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے بلایا تھا تو نے جواب کیوں نہ دیا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول جب بھی بلائیں جواب دیا کرو۔ اس کے بعد آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ارشاد فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے ہی میں تجھے قرآن کریم کی عظیم سورت سکھاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب مسجد سے نکلنے کا وقت آیا اور آپ قریب تھا کہ آپ مسجد سے باہر نکلتے تو میں نے گزارش کی یا رسول اللہ آپ نے میرے ساتھ عظیم سورت سکھانے کا وعدہ فرمایا تھا، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ جو الحمد شریف ہے نا یہی عظیم سورت ہے اور یہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا سبع المثانی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ ابتدا میں نے یہی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں المثانی جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، یعنی ہم نے آپ کو قرآن عظیم دے دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ 7 آیتیں یہی سورۃ الفاتحہ کی ہیں جو ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، اور انہی کو قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے۔ وہ کیوں کہا گیا میں ابھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ام الکتاب کی تشریح میں۔ تو سورۃ الفاتحہ یہ اس کی فضیلت اور عظمت ہے۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ اوپر سے ایک آواز آئی جیسے دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ ایک فرشتہ ابھی آپ کے پاس آیا ہے، اس سے پہلے دنیا میں یہ کبھی نہیں اترا تھا۔ وہ فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے سلام کے بعد کہا ابشر بنورین، اے آمنہ کے لال، اے اللہ کے محبوب خوشخبری حاصل کیجئے، اللہ نے آپ کو 2 نور ایسے عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کا آخر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی سے لے آخر تک۔ یہ فضیلت اور اہمیت اس سورہ مبارکہ کی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ وہ عظیم سورت ہے کہ اس قسم کی سورت نہ تورات میں نہ انجیل میں، حتیٰ کہ خود قرآن کریم میں بھی ایسی صورت نہیں ہے۔ اس حساب سے آپ اندازہ کیجئے ان احادیث کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے چند ایک گزارش کی ہیں جو کہ وقت کی قلت کی وجہ سے، کہ سورۃ الفاتحہ یہ کتنی عظمت اور کتنی فضیلت والی صورت ہے۔ اب ذرا اس کے وہ نام جو احادیث میں مفسرین نے نقل کی ہیں، اور یقیناً وہ نام ایسے ہی نہیں ہیں، ان ناموں کے پیچھے اس سورت کا ایک بہت بڑا مضمون ہے، ان کی طرف آتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے نام کیا ہیں۔ پہلا نام تو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ فاتحہ، چونکہ قرآن کی افتتاح کرنے والی اور نماز میں قرات کی افتتاح سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، اس نسبت سے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے جی ام الکتاب۔ ابھی میں نے آیت پڑھی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم دیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا نام ہے ام الکتاب۔ ام ماں کو بھی کہتے ہیں، بنیاد کو بھی کہتے ہیں، گویا کہ پورے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن کا مرکز وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، اب میں عرض کرنے لگا ہوں کہ ام الکتاب اس کا نام کیوں ہے۔ آپ قرآن کریم کو
جہاں سے مرضی کھول کر پڑھیں، پہلے سپارے سے لے کر تیسرے پارے تک جہاں سے مرضی کھول کر پڑھیں۔ پورے قرآن پاک میں 6 باتیں بیان ہوئی ہیں، اور وہ 6 کی 6 باتیں سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک آدمی جس کے پاس اناج کا گودام بھرا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی گاہک جاتا ہے اور پوچھتا ہے آپ کے پاس جو اناج ہے وہ گندم ہے، وہ کس قسم کی ہے؟ وہ اس کو ایک مٹھی بھر کے دکھاتا ہے کہ اس قسم کی ہے۔ اس ایک مٹھی کو دیکھ کر وہ جو بڑا گودام بھرا ہوا ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ مضامین قرآن میں سے ایک مٹھی ہے۔ پورے قرآن میں سے میں عرض کر رہا تھا، جہاں سے مرضی آپ پڑھے 6 مضمون بیان ہوں گے۔ نمبر 1 توحید، اللہ اپنی توحید کو قرآن میں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2 رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ اللہ قرآن میں خوب بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 3 قیامت، قیامت کا مسئلہ اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 4 احکامات، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ کرو اور یہ نہ کرو، احکامات بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 5 جنہوں نے ان احکامات کو مانا ان کے حالات، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ نے کیسے انعامات فرمائے، یہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ اور نمبر 6 جنہوں نے نہیں مانا ان کے حالات۔ پورے قرآن میں یہ 6 مضامین ہیں، اور یہ 6 کے 6 مضمون سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں، جو میں اور آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ پہلا مضمون توحید کا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے اب تمام جانوں کا۔ الرحمن الرحیم، یہ سب اللہ کی توحید ہے۔ مالک یوم الدین میں قیامت کا مسئلہ ہے، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکامات ہیں کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور اس سے آگے صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، اور انعام یافتہ لوگوں میں سب سے زیادہ انعام اللہ نے اپنے انبیاء پر کیا، اور سب سے پھر بڑھ کر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، تو یہ رسالت کا ذکر بھی آ گیا۔ اور ایک اور مضمون جو تھا کہ ماننے والوں کے حالات، تو وہ بھی آ گیا کہ ماننے والوں پر انعام ہوتا ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کے حالات، کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو وہ 6 مضامین جو قرآن کریم کے اندر موجود تھے، بکھرے ہوئی ہیں، وہ اللہ نے یکجا کر کے سورۃ الفاتحہ میں جمع فرما دیے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک اور نام ہے جی سورۃ الصلاۃ، نماز والی سورت، کیونکہ یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اس لیے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمائیں۔ صحابی کہتا ہے رسول اللہ نے یوں فرمایا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یوں فرمایا۔ اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو حدیث قدسی میں ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اب میں نے عرض کیا نا، اس سورت کا نام ہے سورۃ الصلاۃ، اور اس حدیث میں سورت کا نام سورۃ الصلاۃ آیا ہے۔ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے سورۃ الفاتحہ کو، نماز کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو اللہ کہتے ہیں اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا کر دیا ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مجھ سے مانگے گا۔ اب آگے تفصیل ہے کہ جب ایک نمازی اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، حدیث میں تفصیل ہے کہ جب بندہ کہتا ہے اذا قال العبد، جب بندہ یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔
جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ کیا مطلب؟ عبادت میرا حق ہے، وہ میرے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور مدد میرے بندے کی ضرورت ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ اس میں اشتراک آ گیا۔ اور جب بندہ آگے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راہ پر چلا، تو اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا وہ اس کو عطا کر دیا گیا۔ تو اس صورت کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، نماز والی صورت۔ ایک اور نام جی صورت کا وہ ہے تعلیم المسئلہ۔ مسئلہ سوال سے ہے، سوال کا معنی ہوتا ہے مانگنا۔ تعلیم المسئلہ، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ تعلیم کا معنی سکھانا، اور مسئلہ سوال، سوال کا طریقہ۔ اے میرے بندو، اگر مجھ سے مانگنا ہو تو کیا طریقہ ہے، کیسے مانگا جائے گا؟ چنانچہ مانگنے کے آداب میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 القاب، نمبر 2 آداب، نمبر 3 درخواست۔ اب اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ میں گیا کسی سے مانگنے کے لیے، کوئی فقیر گیا کسی سے مانگنے کے لیے، تو سب سے پہلے اچھے القاب سے اس کو پکارے گا، کہے گا جی بادشاہ سلامت، آپ بڑے سخی ہیں جی، میں آپ کا خادم ہوں جی، القاب۔ اس کے بعد پھر آداب، یوں ہی جا کے شور نہیں ڈال دے گا کہ اپنا سوال نہیں کرے گا، اس کے مزاج کو اور اس کے شاہی دربار کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آداب کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ مثلا بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، یہ سامنے کھڑا ہو جائے گا، وہ بیٹھا ہے یہ آگے کھڑا ہو جائے گا ادب کے ساتھ، یہ آداب ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اپنا سوال کیا جاتا ہے۔ رب العالمین نے بھی فرمایا میرے بندو، دنیا کے بادشاہوں کی کیا حیثیت ہے، وہ تو میرے در کے مانگنے والے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سب اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ میں تعلیم المسئلہ عرض کرنے سے پہلے چھوٹا سا واقعہ، ایک فقیر ایک بادشاہ کے پاس مانگنے کے لیے گیا، تو پتہ چلا بادشاہ تو مسجد میں گیا ہوا ہے، تو فقیر بھی پیچھے چلا گیا کہ فارغ ہوں گے بادشاہ سلامت تو سوال کروں گا۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ اس بادشاہ نے یوں ہاتھ پھیلائے ہوئی ہیں اور کہتا ہے یا اللہ، دنیا والے مجھے بادشاہ کہتے ہیں لیکن تیرے در کا تو میں فقیر ہوں نا، میری جھولی کو بھر دے۔ تو وہ فقیر جو انتظار میں تھا وہ وہیں سے واپس ہوا، لوگوں نے کہا ٹھہر جاؤ، ابھی بادشاہ سلامت آتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کرنا۔ اس نے کہا نہیں، اس سے کیوں نہ مانگوں جس کے در کا یہ بھی فقیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے بادشاہوں کے سامنے بڑے ادب سے پیش ہوتے ہو، وہ تو خود فقیر ہیں، جب تم میرے دربار میں آتے ہو، یہ تو مالک الملک کا دربار ہے، احکم الحاکمین کا دربار ہے، یہ تو وہ دربار ہے جس کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی بھی کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ جایا کرتے تھے۔ یہ تو وہ دربار ہے جس کے سامنے بادشاہ ہوں یا فقیر ہوں، سب برابر ہیں، سب مانگنے والے اور منگتے ہیں۔ میرے دربار میں جب آؤ تو پہلے اچھے القاب سے مجھے یاد کرو، اور وہ اچھے القاب سورۃ الفاتحہ میں سکھائے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیری تعریفیں ہیں کیونکہ تو رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے، یا پروردگار یہ تیرے القاب ہیں، میں ان کا اعتراف کرتا ہوں۔ اس کے بعد آداب، اور ادب کون سا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ادب یہ ہے کہ یہ جبین تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گی، تیرا ادب یہ ہے یہ ہاتھ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں پھیلیں گے، یہ زبان کی پکار تیرے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تجھ ہی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر درخواست ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ تو پہلے القاب، پھر آداب،
اور پھر درخواست، اس وجہ سے اس کا نام ہے تعلیم المسئلہ۔ بس ایک آخری نام بتا کے پھر بات ختم کرتے ہیں، چونکہ ٹائم ہمارا پورا ہو گیا۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الشفاء، سورۃ الرقیہ، شفا دینے والی سورت، رقیہ دم والی سورت۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر شفا رکھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء الا السام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے۔ اگر قسمت میں موت ہے تو وہ تو آ کر ہی رہے گی، باقی سورۃ الفاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک قبیلے کے قریب ہم نے پڑاؤ ڈالا۔ اس قبیلے کی ایک باندی آئی ہمارے پاس اور آ کر پوچھنے لگی مسافر ہو، تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو جھاڑ پھونک جانتا ہو، کوئی دم درود جانتا ہو؟ کیوں جی؟ کہا جو ہمارا سردار ہے اس کو بچھو نے کاٹ لیا۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں میں نے کہا میں جانتا ہوں۔ ساتھ والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے جانتا ہے؟ ہم چلے گئے، ہم نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے 30 بکریاں بھی دیں۔ ساتھیوں نے پوچھا بس تو نے دم کہاں سے کیا اور تجھے دم کہاں سے سیکھا تو نے؟ فرمایا میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کی ہے، کیونکہ یہ سورۃ الشفاء ہے۔ جب مدینہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے بھی تصدیق فرمائی، فرمایا ہاں واقعی یہ سورہ ہر بیماری سے شفا ہے الا السام، موت کے علاوہ۔ تو معزز سامعین و ناظرین، چند ایک نام میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں سورۃ الفاتحہ کے، بس 2 منٹوں میں اس کو دوبارہ دہرا دوں تاکہ سارا مضمون ذہن میں آ جائے۔ میں نے فضائل عرض کی ہے سورۃ الفاتحہ کے جو آپ سن چکے ہیں کہ قرآن پاک کی عظیم صورت ہے، ایسی صورت نہ تورات میں نہ انجیل میں، حتیٰ کہ نہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ اس صورت کے پھر مختصر نام میں نے عرض کیے، فاتحہ افتتاح کرنے والی، ام الکتاب پورے قرآن کا خلاصہ، تعلیم المسئلہ اس میں مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا، سورۃ الشفاء یہ شفا بن کے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس صورت کے فضائل، اس کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، اور جو بیان ہوا جو سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔